साल हमने एक ऐसा हीरा पाया है जिसकी चमक से, जिसकी ताबानी से ये इदारा क्या बल्कि इस इदारे के साथ साथ जो टाउन सोपोर के बाकी इदारे हैं वो भी चमक उठेंगे। शौक में मैंने अपने पापा की तस्वीर बना दी और तब से मुझे एहसास हुआ, वो तस्वीर मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने ऐसा स्केच बनाया है। तब से मुझे शौक हुआ कि नहीं, मुझे आर्ट को एज प्रोफेशन लेना है, मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि ऐसी तालिबा हमारे पास है और हमारा काम ये है कि एक टीचर का काम ये होता है कि बच्चों में जो टैलेंट छुपा हुआ है उसको अनफर्ल करें, उसको आगे इस प्लेटफॉर्म तो इस हो या खिश्तो संग चंग हो या हर पिसोत, रंग हो या खिश्तो संग चंग हो या हर पिसोत, मोजज़ाए फन की है खूनी जिगर से नमूद, नक्श है सब नातमाम खूनी जिगर के बगैर, नगमा है सौदाई खाम खूनी जिगर के बगैर। आज हमारे लिए, इस इदारे के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि इस साल हमने एक ऐसा हीरा पाया है जिसकी चमक से, जिसकी ताबानी से ये इदारा क्या बल्कि इस इदारे के साथ साथ जो टाउन सोपोर के बाकी इदारे हैं वो भी चमक उठेंगे। आज हम रूबरू एक ऐसी बेटी के साथ हो रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं जिसने मुसव्विरी की दुनिया में अपना नाम कमाया है, अपना लौहा मनवाया है, जिसने ढेर सारे इनामात, एजाज़ात अपने नाम किए हैं। इस होनहार बेटी का नाम है साजिया जान, ये क्लास 11th में है और चंद दिन पहले इसने एक पेंटिंग मॉर्निंग असेंबली पे डिस्प्ले की है। तो आप यकीन माने वो पेंटिंग देखकर मेरा भी शौक था पेंटिंग के साथ और मैं स्टूडेंट था। मैंने भी ऑल इंडिया लेवल पे 2nd प्राइज़ हासिल किया था पेंटिंग में और मैं जानता हूँ कि ये पेंटिंग क्या है। और ये पेंटिंग करते करते इंसान जो है, जो पेंटर होता है, जो मुसव्विर होता है, उसका जहन कितना तेज़ होता है, वो रंगों के साथ खेलता है और उन रंगों के ज़रिए वो क्या क्या इजहार करता है और उनको समझने के लिए भी बहरहाल एक आला जहन की ज़रूरत होती है। आज हमारे साथ ये होनहार बेटी है जो पेंटिंग उन्होंने मॉर्निंग असेंबली पे डिस्प्ले को दिखा रहे हैं शंकर साहब से। इसी तरह की वो पेंटिंग जो मॉर्निंग असेंबली पे उन्होंने डिस्प्ले की है, वो पेंटिंग इसके साथ इसके बाद हम रूबरू हो रहे हैं। अपनी आपको तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। साइदा बेटा, आप हमें ये बताएं कि ये जो ये आपने जो पेंटिंग्स बनाई है, तस्वीरें आपने की है, पहले आप हमें ये बताएं कि ये शौक आपने कब उजागर हुआ, कब आपने जाना कि मुझ में एक बेहतर मुसव्विर छुपा हुआ है? जी, मेरा इंटरेस्ट इस पेंटिंग में, स्केचिंग में बचपन से ही था। मैं बचपन से ही इंटरेस्टेड थी। मैं कभी कभार बच्चों की ड्राइंग्स बनाती थी, कुछ बनाती थी। एक बार हमें अपने स्कूल में अपनी पर्सनल, जो हमारी फेवरेट पर्सनैलिटी है, उसके बारे में स्केच बनाना था। तो जब शौक में मैंने अपने पापा की तस्वीर बना दी और तब से मुझे एहसास हुआ, वो तस्वीर मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने ऐसा स्केच बनाया है। तब से मुझे शौक हुआ कि नहीं, मुझे आर्ट को एज प्रोफेशन लेना है, मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आपने कहा कि मैं बचपन से मुझ में एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है। आपने तब से बाहर लाया जब आपने किसी की, अपने बाप की और अपने टीचर की पेंटिंग बनाई, ठीक? और घर में आपको कितना एनकरेजमेंट मिला, बेटा आप अभी पढ़ो, इन चीज़ों के लिए आपके पास वक्त नहीं है, आप इस पे फोकस करो, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको एक अच्छा टीचर बनना है, इन चीज़ों पे फोकस करो।
میں اپنی بات کروں گی کہ مجھے بچپن سے ہی ڈاکٹر یا انجینئر ایسے میں کوئی انٹرسٹ تھا نہیں. پھر اپنے میں پیرنٹس کی بات کروں گی. میں سب کی طرح یہ نہیں کہوں گی کہ میرے پیرنٹس نے مجھے پہلے ہی سپورٹ کیا. اوبویسلی یہ بات ہے کہ یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جو ابھی کشمیر میں نیا ہے, جس میں لائک کشمیری لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ آرٹ کیا ہوتا ہے. اب جو جانتے ہیں وہ اس کو ہمیشہ ایک ہابی کی طرح دیکھتے ہیں. جب میں نے بھی پہلے اپنے پیرنٹس کو دکھایا, اوبویسلی پہلے ہوا کہ ارے نہیں یہ کہاں چلتا ہے کشمیر میں وہ یہ, لیکن جب میں نے لائک اپنے اسکول میں دکھایا, میں اسکول لیول پہ کرنے لگی, تب میرے پیرنٹس کو سب نے ان کو کہا کہ نہیں آپ کی بیٹی بہت اچھا کرتی ہے, اور میں نے بھی اپنے پیرنٹس کو منایا. تو تب سے ان کا بھی یہی ہوا ٹھیک ہے تم کرو, تم کر سکتی ہو. وہ آپ کے گھر والوں نے آپ کو فل سپورٹ کیا؟ جی میرے گھر والے. آپ اس انسٹیٹیوشن میں, اس ادارے میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے, اس سے پہلے آپ کہاں پہ زیر تعلیم تھے؟ جی پہلے میں 8 تک ہیریٹیج اسکول چھورا میں پڑھتی تھی. اس کے بعد میں نے 9-10 کے لیے ایڈمیشن لیا SRM ویلکن میں, اور آج میں ہوں گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول. تینوں اسکولوں کا میں تہہ دل سے شکریہ کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت اچھے پلیٹ فارمز دیے, مجھے اپنے ٹیلنٹ کو دکھانے کا یہ پلیٹ فارم دیا. جی بالکل ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اسکول تھے جن اساتذہ صاحبان کے ساتھ آپ کی وابستگی تھی اس پینٹنگ کے حوالے سے, ہر کسی نے آپ کو سپورٹ کیا, ہر کسی نے آپ کی حوصلہ افزائی کی. چلیے ہم اپنی طرف سے بھی ان اساتذہ صاحبان کا تہہ دل سے شکر گزار ہے کہ انہوں نے آپ کی بھرپور حوصلہ افزائی کی, اور جبھی تو آپ کے قدم سے یہ چمتکار ہوا ہے. جی آج بھی میں اسپیشلی اپنے پرنسپل سر کو تھینک یو کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ آنے کا موقع دیا, اور اسپیشلی عرفان سر کو میں تھینک یو کرنا چاہتی ہوں. اچھا بیٹا, آپ ہمیں یہ جو پینٹنگ آپ نے ڈسپلے کی ہے چند دن پہلے بارہویں اسمبلی میں اس دن نہیں آیا تھا, الیکشن ٹریننگ تھی ہماری, اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ ایسا بھی اسٹوڈنٹ ہے اور اس طرح کی مصوری بھی کیا ان چھوٹے ہاتھوں سے ہو سکتی ہے. اور کہتے ہیں کہ جنہیں خاموش رہنا چاہیے تھا وہ بچے قد سے بڑھ کر بولتے ہیں. آپ کی پینٹنگ آپ کے قد سے کئی زیادہ بولتی ہے. اور یہ جو پینٹنگ ہے اس کا کیا مطلب ہے, آپ ہمیں سمجھائیں. یہ جو پینٹنگ بنائی ہے میں نے, اس کا ٹائٹل انف ہے. یہ اس کا میڈیم چارکول ہے. یہ سمپل وائٹ پیپر سے میں نے چارکول سے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ انف اس لیے میں نے اس کو یہ ٹائٹل دیا ہے کیونکہ یہ ایک عورت ہے. ہمارے معاشرے میں ایک عورت کو اتنی عزت نہیں ملتی ہے. عزت ملتی ہے آج کل تو ملتی ہے, لیکن ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے. زیادتی کسی بھی حالت میں ہم کہے, چاہے پڑھنے کے حالت میں کہے, گھر والوں کی اس میں کہے, یا پھر ان کا سسرال میں جا کے کسی بھی چیز میں ان کو اپورچونٹی اتنی نہیں ملتی ہے. آج کل تو ملتی ہے لیکن اتنی نہیں ملتی ہے. اس وجہ سے میں ان عورتوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. میں ابھی چھوٹی ہوں, میں ان کے لیے اپنے اس سے کچھ نہیں کر سکتی, لیکن میں اپنا وہ فیل دکھانا چاہتی ہوں کہ میں سچ میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں. اس تصویر کے ذریعے اپنا احتجاج درج کر سکتی ہیں ان کے حق میں کچھ. ان کے حق میں کچھ میں دکھانا چاہتی ہوں کہ مجھے ان کے لیے سچ میں فیلنگس ہے. میں چاہتی ہوں کہ وہ اس سب سے آزاد ہو جائے جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہے. دکھائی جا رہی ہے ہمارے لیے یہ پینٹنگ ہے, آرٹ ہے. اس کو کون سی پینٹنگ ہے, کون سا آرٹ ہے, کیا آرٹ میں قسمیں ہیں, آپ کیا ہمیں اس پہ تھوڑی بہت آپ. جی میں ڈفرینٹ ٹائپس کی آرٹ فارمز کرتی ہوں. اس کو ہم کہتے ہیں پاپ آرٹ کہتے ہیں اس کو. یہ بھی پاپ آرٹ کی فارم ہے اور یہ بھی پاپ آرٹ کی فارم ہے. پاپ آرٹ وہ فارم ہوتی ہے, یہ برٹشرز نے لائی تھی انڈیا میں, اور اس میں ہم برائٹ کلرز کو ڈسپلے کرتے ہیں. کچھ لوگ کرتے ہیں یہ ڈیجیٹل پینٹ. میں اپنی بات کروں گی کہ مجھے بچپن سے ہی ڈاکٹر یا انجینئر ایسے میں کوئی انٹرسٹ تھا نہیں. پھر اپنے میں پیرنٹس کی بات کروں گی. میں سب کی طرح یہ نہیں کہوں گی کہ میرے پیرنٹس نے مجھے پہلے ہی سپورٹ کیا. اوبویسلی یہ بات ہے کہ یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جو ابھی کشمیر میں نیا ہے, جس میں کشمیری لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ آرٹ کیا ہوتا ہے. اب جو جانتے ہیں وہ اس کو ہمیشہ ایک ہابی کی طرح دیکھتے ہیں. جب میں نے بھی پہلے اپنے پیرنٹس کو دکھایا, اوبویسلی پہلے ہوا کہ ارے نہیں یہ کہاں چلتا ہے کشمیر میں وہ یہ, لیکن جب میں نے اپنے اسکول میں دکھایا, میں اسکول لیول پہ کرنے لگی, تب میرے پیرنٹس کو سب نے ان کو کہا کہ نہیں آپ کی بیٹی بہت اچھا کرتی ہے, اور
اور میں نے بھی اپنے پیرنٹس کو منایا, تو تب سے ان کا بھی یہی ہوا, ٹھیک ہے تم کرو, تم کر سکتی ہو. وہ آپ کے گھر والوں نے آپ کو فل سپورٹ کیا؟ جی جی, میرے گھر والے آپ مجھے اس انسٹیٹیوشن میں, اس ادارے میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے, اس سے پہلے آپ کہاں پہ زیر تعلیم تھے؟ جی, پہلے میں 8 تک ہیریٹیج اسکول چھورا میں پڑھتی تھی. اس کے بعد میں نے 9-10 کے لیے ایڈمیشن لیا SRM ویلکن میں, اور آج میں ہوں گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول. تینوں اسکولوں کا میں تہہ دل سے شکریہ کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت اچھے پلیٹ فارمز دیے, مجھے اپنے ٹیلنٹ کو دکھانے کا یہ پلیٹ فارم دیا مجھے. جی جی, بالکل بالکل ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اسکول تھے, جن اساتذہ صاحبان کے ساتھ آپ کی وابستگی تھی اس پینٹنگ کے حوالے سے, ہر کسی نے مجھے ہر کسی نے آپ کو سپورٹ کیا, ہر کسی نے آپ کی حوصلہ افزائی کی. جی جی. چلیے ہم اپنی طرف سے بھی ان اساتذہ صاحبان کا تہہ دل سے شکر گزار ہے کہ انہوں نے آپ کی بھرپور حوصلہ افزائی کی, اور جبھی تو آپ کے قدم سے یہ چمتکار ہوا. جی جی, آج بھی میں اسپیشلی اپنے پرنسپل سر کو تھینک یو کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ آنے کا موقع دیا, اور اسپیشلی عرفان سر کو میں تھینک یو کرنا چاہتی ہوں. اچھا بیٹا, دکھائی جا رہی ہے ہمارے لیے یہ پینٹنگ ہے, جی آرٹ ہے. اس کو کون سی پینٹنگ ہے, کون سا آرٹ ہے, کیا آرٹ میں قسمیں ہیں, آپ کیا ہمیں اس پہ تھوڑی بہت آپ؟ جی جی, میں ڈفرینٹ ٹائپس کی آرٹ فارمز کرتی ہوں. لائک اس کو ہم کہتے ہیں پاپ آرٹ کہتے ہیں اس کو. یہ بھی پاپ آرٹ کی فارم ہے اور یہ بھی پاپ آرٹ کی فارم ہے. پاپ آرٹ وہ فارم ہوتی ہے, یہ برٹشرز نے لائی تھی انڈیا میں, اور اس میں ہم برائٹ کلرز کو ڈسپلے کرتے ہیں. کچھ لوگ کرتے ہیں یہ ڈیجیٹل پینٹنگ, ہم اسی ڈیجیٹل پینٹنگ کو ٹرائی کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے, اور یہ ہے ابسٹریکٹ پینٹنگ. ابسٹریکٹ ہم نارملی اس چیز کو کہیں گے جو ہم اپنے خیالات ہیں ان کو ظاہر کرتے ہیں. جی جی, جو کوئی اپنی بات کہہ نہیں پاتا ہے, بول نہیں پاتا ہے, وہ اپنے وہ ابسٹریکٹ اپنی وہ فیلنگز اس پینٹنگ میں ظاہر کرتے ہیں. اور آگے, اور یہ جو ہے اس کو ہم ریئلسٹک کہتے ہیں, جو ایک خدا نے ہمیں وہ چیزیں جو بنائی ہوتی ہیں ان سے ہم اس کو لائک انہی کے جیسے بناتے ہیں ان پینٹنگز کو. اس کو ریئلسٹک آرٹ فارم کہتے ہیں. ٹریڈیشنل وومن کو دکھایا ہے, اور یہ جو آتے ہیں افریقہ میں یہ ٹریڈیشنل آرٹ ہے. اور میرے پاس ہیچنگ اور کراس ہیچنگ کہتے ہیں. یہ ہم سمپل ایک بال پین سے بنا سکتے ہیں. اس میں بھی ہم اپنی فیلنگس کی ظاہر کرتے ہیں, لائنوں کو توڑ مروڑ کے ہم کچھ بنا دیتے ہیں, اس سے اپنی فیلنگس کو ظاہر کرتے ہیں. Gandhi ji has said, by education I mean drawing out of the best in man and child, body, mind and spirit. استاد کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے اسٹوڈنٹ میں, شاگرد میں بیسٹ چھپا ہوتا ہے اس کو باہر لانے کی کوشش کرے. یہ تمام اساتذہ پہ فرض بنتا ہے کہ وہ کوشش کریں پڑھانے کے ساتھ ساتھ. اگر کوئی بچہ اس طرح کی صلاحیت اس میں ہے, اس طرح کا فنکار اس میں چھپا ہے, وہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو بھی جلا بخشیں, ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں, تاکہ یہ بچے مستقبل میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس فن میں بھی بھرپور نام کمائیں. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ورگی پرنسپل سر بھی ہیں. ان سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس آرٹ کے بارے میں اور اس ہنر بیٹی کے بارے میں اپنے تاثرات اظہار کریں. آج ہمارے لیے بہت ہی مسرت کا دن ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ہونہار طالبہ اس اسکول کی 11th کلاس کی سعدیہ جان, جس کی ہم پینٹنگز ڈسپلے آج کر رہے ہیں. یہ پہلے ہم جو NEP 2020 کا جو مدعا مقصد ہے کہ خالی اکیڈمک ہی نہیں بلکہ اکیڈمک کے ساتھ ساتھ باقی جو ڈسپلنز ہیں, پینٹنگ ہے, ڈبیٹس ہیں, ایسے رائٹنگ ہے, یا کچھ پلیز میں کام کرنا ہے, گانا ہے, یہ سارے اکٹھے ہو کے ایک بچے میں پورا اس کا جو آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ اس میں ان سب کا کردار ہے. تو اسی کے حساب سے آج ہماری ایک ہونہار طالبہ جو ہمارے ساتھ اس وقت ہے, سعدیہ جان, اس کی جو پینٹنگز ہم ڈسپلے یہاں کر رہے ہیں, یہ ہمارے لیے مسرت کا دن ہے کہ ایسی پینٹنگز یا ایسی پینٹنگز سے جو ان کا اظہار ہے, یہ جو کچھ لوگ قلم سے لکھنے کے ساتھ اپنا اظہار کرتے ہیں, اپنی چھپی ہوئی
جو उनमें होते हैं उनके टैलेंट इशार करते हैं। तो ये तालिबा जो हमारी है तो पेंटिंग के साथ जो उनके जिसमें छुपा हुआ उनके दिल में जो है वो इसमें जो इन्हें इजहार कर रही है। तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि ऐसी तालिबा हमारे पास है। और हमारा काम ये है कि एक टीचर का काम ये होता है कि बच्चों में जो टैलेंट छुपा हुआ है उसको अनफर्ल करें, उसको आगे इस प्लेटफार्म, तो इस प्लेटफार्म उनको दे और ताकि वो आगे जाए। तो हमने पहले ही सब बच्चों से कहा है कि आज जो होलिस्टिक डेवलपमेंट कार्ड बन रहा है उसमें सिर्फ हम एकेडमिक ही नहीं बल्कि सारे डिसिप्लिन को देखते हैं, ताकि बच्चे में सारे जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो बाहर आए, ताकि वो एक अच्छा शहरी बने, इस समाज में फिट हो। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम इस सोनार बेटी का। अच्छा सादिया जान, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आपकी कोई ख्वाहिश है? जी, मैं सब एक्चुअली मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ पेरेंट्स स्टूडेंट्स को कि आप में अगर कोई टैलेंट है उसको बाहर लाए, और पेरेंट्स से ये है कि आप अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से है, हालांकि मैंने कहा आपसे कि ये आर्ट नया है, कश्मीर में नया है। एज ए स्टूडेंट मुझे 11th में फाइन आर्ट एक सब्जेक्ट लेना था, मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में ढूंढा, हमारे पास फाइन आर्ट एज सब्जेक्ट नहीं है। मैंने सफर किया, मैं सफर कर रही हूँ इससे कि आगे जाके मुझे इससे हेल्प होती अगर मुझे 11th 12th में मुझे ये सब्जेक्ट मिलता। मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस में देखें कि हम अपने इस डिस्ट्रिक्ट बारामूला में किसी मेन जो हमारी हायर सेकेंडरीज है, बारामूला हायर सेकेंडरी है, सोपोर हायर सेकेंडरी है, मेन टाउन्स की हायर सेकेंडरी है, उनमें वो ये फाइन आर्ट का एक सब्जेक्ट रखे ताकि हमें हेल्प हो।